أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. یہ توکل بہت عظیم باب ہے، ان اعمال القلوب کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. تو توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر دل کا مطلوب کے حصول میں اعتماد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر دل کا اعتماد کرنا حصول مطلوب میں، اور خوف والی چیز کو دور کرنے میں ساتھ ساتھ ان اسباب کو اختیار کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جاتے ہیں. توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے، یہ توکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا یہ عین عبادت ہے. انسان جب سبب کو اختیار کر رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مریم علیہ السلام کو دیکھیں، اس حالت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کھجوریں گرانے پہ قادر نہیں ہیں، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی کہا جا رہا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ، اس کیفیت میں بھی تنے کو جو ہے وہ ہلاؤ. تو اس لیے وہی قاعدہ جو آپ کو بتایا، الاخذ بالاسباب عبادہ، اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے. والاعتماد علیہا شرک، لیکن اسباب پر اعتماد کر جانا اور اسباب کے پیچھے کارگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور اذن سے منہ موڑ لینا، تو یہ جو ہے وہ شرک ہے. جی. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جی، تو یہاں پر تین باتوں کا ذکر ہے، رغبت کا اور رہبت کا اور خشوع کا. تو رغبت کیا ہے؟ المیل للوصول الی المقصود. رغبت کی تعریف کیا ہے؟ المیل للوصول الی المقصود. اور رہبت جو ہے یہ خوف کی ایک قسم ہے. ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں الامعان فی الحرب من المکروہ، ناپسندیدہ چیز سے دوڑنے میں مبالغہ کرنا، ناپسندیدہ چیز سے بھاگنے میں مبالغہ کرنا. اور اسی طریقے سے خشوع، اور یہ جو ہے وہ کافی سارے جو ہے اعمال القلوب جو ہے اس کو ذکر کیا. تو خشیت جو ہے یہ خوف سے زیادہ اخص ہے. خشیت خوف سے اخص ہے، کیونکہ خشیت علم پر مبنی خوف کو کہتے ہیں. خشیت علم پر مبنی جو خوف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. دوسرا، خشیت جس مخشی کی عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور خوف ڈرنے والے کی کمزوری میں ہوتا ہے. یعنی خشیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خوف کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اپنی پائی جانے والی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. جی. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ اشد الخوف کو کہتے ہیں. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ اشد الخوف کو کہتے ہیں. جی. قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعاذة قوله. جی. انابت کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا. انابت کیا ہے؟ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
متوجہ ہو جانا. جی ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. جی استعانت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے جو مدارج السالکین ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کتابوں کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ 4 کتابوں میں ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. اور چاروں کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے. اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اس لیے کہا گیا کہ یہ سب سے عظیم سورت فاتحہ ہے. یہ سورت اخلاص سے بھی عظیم ہے. اور سورت فاتحہ کا خلاصہ فرماتے ہیں کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ استعانت کتنی عظیم عبادت ہے. اور استعانت کی اقسام میں سے استعاذہ ہے جو آگے قل اعوذ برب الفلق وغیرہ میں. اس لیے وہ دعاؤں میں سے عظیم دعائیں ہیں جو استعاذے پر مبنی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو جتنی استعاذے کی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. 30 کے قریب دعائیں ہیں جو استعاذے کی دعائیں ہیں. تو چونکہ استعانت یہ عبادت میں سے اخص عبادت ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں خاص طور پہ ذکر کر لیا نا. تو استعانت جو ہے یہ اخص عبادت ہے اور اس میں سے اخص استعانے میں سے استعاذہ ہے. اس لیے استعاذے کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور یاد کرنی چاہیے. تو یہ تو زیادہ ہی پڑھنی چاہیے چونکہ ہمارے متعلق ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع من نفس لا تشبع من دعوت. آگے کیا ہے؟ نہیں یعنی لا تدمع تو نہیں، وہ تو ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. جی آگے بارہ یہ مسلم کی ساری حدیث ہی بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کو جو ہے وہ جو ہے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو استغاثہ کی بھی اقسام ہیں. استغاثۃ العبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا. اور جس نے غیر اللہ سے اس چیز میں مدد مانگی جس میں اس کی طاقت نہیں ہے تو اس نے شرک کیا. اور دوسرا استغاثہ مباحہ، کسی آدمی سے مدد مانگنا جس کی اس میں طاقت ہے. جی ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. جی ذبح کی اقسام، ایک ذبح ہے عبادت اور وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنا دی ہیں، جیسے ہدی ہے، فدیہ ہے، عقیقہ ہے، اضحیہ ہے. تو یہ عبادہ ہے. ذبح مباح ہے، انسان گوشت کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے. اور ایک ذبح شرک کا ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا. غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا تو یہ شرک پر مبنی ذبح ہے. تو یہی ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جی ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نظر یہ ہے کہ مکلف اپنے آپ کو ایسی عبادت کا پابند کر دے جو اس پر واجب نہیں تھی، یا ایسے کام کا پابند کر دے جو کہ اس پر لازم نہیں تھا. غیر اللہ کے لیے نظر جو ہے نہیں. پہلی بات جو ہے نظر کا حکم کیا ہے؟ بنیادی طور پہ نظر کا حکم کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں نظر ماننا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نظر ماننے کی بات ہو رہی ہے یہ کہ نظر ماننا کیا ہے؟ حرام ہے. اور
دوسرا قول ہے کہ مکروہ ہے، یہ قول راجح ہے۔ کون سا؟ نظر ماننا یہ مکروہ ہے، یا اللہ اگر میرا یہ کام تو کر دے گا تو میں یہ عبادت کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بخیل سے نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، پھر اس عبادت کا وسیلہ دیا جائے، پھر اس عبادت کا کیا کیا جائے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، پہلے عبادت کر لیں، یا اللہ میں مسلمان ہوں لہٰذا یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میں طالب علم ہوں لہٰذا میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے یا اللہ اس لیے میرا یہ کام کر دے۔ پہلے عبادت کی جائے اور پھر اس عبادت کو وسیلہ بنایا جائے، تو یہ جو ہے یہ صحیح طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر انسان نظر مان لیتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد نظر کا باب آپ کو پتہ ہی ہے، بہت وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نظر لا یقدم شیئا ولا یؤخر، تقدیم و تاخیر نہیں کرتی، انما یستخرج بالنظر من البخیل۔ جی تو یہ ایک مکمل ہو گیا ہے۔ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان۔ جی تو دوسری اصل یہ ہے کہ دین اسلام کو دلیلوں سے پہچانا جائے، اور اسلام کی تعریف جو یہاں پر آ گئی ہے تو یہ بات پہلے ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر آیا ہے کہ دین کے 3 مرتبے ہیں: الاسلام، الایمان، الاحسان۔ یہ جو حدیث جبریل ہے کہ مل ایمان و مل اسلام و مل احسان، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ام السنہ ہے۔ جو اہمیت اور مقام قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کو حاصل ہے، وہی مقام حدیثوں میں حدیث جبریل کو حاصل ہے۔ اور فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ جو ہے یہ حدیث جبریل ہے۔ بلکہ ابن رجب رحمہ اللہ نے تو بہت شاندار لکھا، اور بھی بہت سارے علماء نے، کم از کم اگر آپ نے پڑھنا ہے جامع العلوم والحکم اس کی پڑھ لیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سارے علوم جن کے بارے میں علماء نے گفتگو کی ہے، وہ عقائد سے متعلق ہے، وہ عبادات سے متعلق ہے، وہ سلوک سے متعلقہ چیزیں ہیں، اخلاقیات کی چیزیں ہیں، معاملات کی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ سارے علماء کا سارا کلام حدیث جبریل کی شرح ہے۔ پورا جتنا علماء کرام نے بولا ہے، لکھا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا کہتے ہیں کہ وہ حدیث جبریل کی شرح ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری احادیث جو ہیں، ذخیرہ احادیث سارے کا سارا جو ہے وہ حدیث جبریل کی شرح اور وضاحت ہے۔ یہاں پر اتنی ہی مختصر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، زیادہ تفصیل میں جائیں گے پھر وقت نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہا؟ ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم۔ تو پھر کہتے ہیں ہر ایک کے ارکان ہیں۔ جی وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام 5، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. یہ ارکان اسلام 5 جو ہے
اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا رکن جو ہے وہ شہادت ہے۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا زبان کا قول جو حق پر مبنی ہو، واقع کے موافق ہو اور دل کی تصدیق اس پر ہو، دل بھی اس کے ساتھ ہو۔ یہ مختصراً تو زبان سے اقرار کرنا، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اب جب ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ تو یہاں پر اقرار، یہ تو شہادت کو ارکان اسلام میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا فرق ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہاں پر آ رہا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا، زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنا، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، ایسی ہے۔ اور ایمان کی جب ہم تعریف کیا کرتے ہیں تو ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ تو وہاں پر ایمان کہا جا رہا ہے اقرار باللسان کو، یہاں پر اسلام کہا جا رہا ہے۔ جی کس کو پتہ؟ جی محمد بھائی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایمان کا جز ہے۔ جی میرے بھائیو، اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ اب محمد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، نماز روزہ ایمان میں نہیں ہے؟ والعمل بالارکان جب ایمان کی تعریف میں کرتے ہیں، عمل بالارکان جب کرتے ہیں تو عبادات جتنی ہیں ساری یہ ایمان میں آ جاتی ہیں۔ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے سب پہ بات کریں گے تو پھر جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال لا الہ الا اللہ اس کے حوالے سے کی ہے تفسیر الذی یوضحها۔ جی پڑھ دیں، تھوڑا وقت میں۔ تفسیرها الذی یوضحها قوله تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي الآیہ۔ جی تو دیکھیں شرک کی نفی ضروری ہے لا الہ میں جو ہے۔ جی وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع۔ جی یہ اس پہ بات ہوگی، بس یہ جو آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کی تفسیر کے لیے ابن القیم رحمہ اللہ کی مفتاح دار سعادہ جو ہے اس کو پڑھیں، بہت خوبصورت لکھا ہے اور علم کی فضیلت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اولو العلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ادھر مفتاح دار سعادہ کے اندر جو ہے آپ حاصل کر لیں۔ ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ خلیل جو لغوی ہیں انہوں نے حج کا معنی کیا ہے کثرت القصد الی المعظم، عظیم چیز۔ حج کے لیے ہم جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کے حج کی سعادت نصیب فرمائے، تو فرماتے ہیں حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ کثرت القصد الی المعظم، عظیم چیز میں کی طرف بار بار جانے کی نیت و ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ جی المرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ایمان کا معنی جو ہے وہ عمومی طور پہ لغت کے اعتبار سے تصدیق کیا گیا ہے. یہ معنی درست نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت اس کا معنی کیا ہے کہ ایمان کا لغوی معنی ہے ایسی تصدیق جو کہ دل کے اطمینان پر مبنی ہو اور فرما برداری پر ابھارے. لغوی معنی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے ایمان کا. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ 2 لفظ ہیں. ایمان اور تصدیق 2 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر 2 لفظوں کا معنی لغت میں ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اصطلاحی طور پہ جو ایمان کی تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ محدثین نے جو تعریف کی ہے وہ بخاری میں کیا ہے ایمان کی تعریف؟ قول و عمل. قول و عمل. تو ایمان کے اس تعریف کے اعتبار سے 4 پہلو ہیں: قول لسان اور قول قلب. قول قلب کیا ہے؟ تصدیق. قول قلب کیا ہے؟ تصدیق. اور عمل کے 2 پہلو ہیں: عمل قلب، اعمال القلوب جو ہیں، اور عمل جوارے. تو جو متکلمین نے ایمان کی تعریف کی ہے تو اس میں اعمال القلوب کا ذکر نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اعمال القلوب کا ذکر نہیں. جو ہم کہتے ہیں اقرار باللسانی و تصدیق بالجنانی و عمل بالارکانی، جب یہ کر دیتے ہیں تو اس میں اعمال القلوب نہیں آتے. تو اعمال القلوب ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ افضل اعمال ہیں، اس لیے محدثین کی جو تعریف ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ایمان کے 72 شعبہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ. تو اس کے حوالے سے ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں یہ جو ایمان کے شعبے ہیں ان کی تقسیم بہت خوبصورت کی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں ابن حبان رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے. اور شعب الایمان جو ہے امام بہقی رحمہ اللہ کی اس موضوع پر جو ہے وہ کتاب ہے، آپ جانتے ہی ہیں. اب دیکھیں اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ادناہا اماطۃ الاذان طریقی والحیاء شعبۃ من الایمانی. یہ جو والحیاء شعبۃ من الایمانی یہ عمل قلب ہے، حیا عمل قلب ہے، اور اماطۃ الاذی یہ عمل جوارح ہے. اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ تقدیر کا ایمان. تقدیر کے ایمان کے حوالے سے ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب شفاء العلیل ضرور پڑھیں، کیونکہ اس وقت جدید ذہن جو اسلام کے حوالے سے اشکال کھڑے کر رہا ہے تقدیر کے حوالے سے، وہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ جو ہے وہ آدمی دل کو اس سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بہت کمال کا لکھا ہے. اور ہماری اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے تقدیر کا مسئلہ جو ہے اس کو جاننا، اس کے درجات جو ہیں اس کو جاننا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جی شفاء العلیل. تو جو دل کے یہ عقائد ہیں ایمان والے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجرۃ الایمان کہتے ہیں. تو یہ جو شجرۃ الایمان ہے اس سے 6 شاخیں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں. تو اس میں اللہ پر ایمان لانا. الایمان باللہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ الایمان باللہ جو ہے یہ بقیہ ایمانوں کی اصل اور بنیاد ہے. تو سب سے افضل اور اعلیٰ ایمان ارکان کے اعتبار سے وہ الایمان باللہ ہے. تو اس حوالے سے یہ شیخ عادل آل حمدان جو ہے انہوں نے ان کتب کو اکٹھا کر دیا، 10 کتابوں کو جو ایمان کے موضوع پر ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب الایمان، اور جو انہوں نے مدخل لکھا ہے بہت شاندار مدخل ہے. جو مدخل ہے ایمان کے حوالے سے وہ بہت شاندار ہے. تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان جلدی لکھ لیں. اللہ کے وجود پر، ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر یہ آسان ہے. فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے وجود پر، ان میں سے جن کے نام معلوم ہے ان کے اس اعتبار سے ایمان لانا. جو فرشتوں کی صفات بتلائی گئی ہے ان صفات پر ایمان لانا،
اور جو فرشتوں کے وظائف اور اعمال بتلائے گئے ہیں ان پر ایمان لے کر آنا۔ کتابوں پر ایمان اسی طریقے سے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق ہیں، اور جن کے نام معلوم ہیں ان کے ناموں پر ایمان لانا، اور جو ان کی صحیح اخبار ہیں ان پر جو ہے وہ ایمان لے کر آنا۔ تو اس حوالے سے اسرائیلیات کا مسئلہ آتا ہے، تو اسرائیلیات 3 طرح کی ہیں، ہماری شریعت کے موافق ہیں، ہماری شریعت کے مخالف ہیں، ہماری شریعت میں اس کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا خالصتاً نظری بات ہے، کوئی بھی اسرائیلیات کی چیز ایسی نصوص میں نہیں آئی جو نصوص میں آئی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے کہ جس کے حوالے سے تائید یا تردید موجود نہ ہو۔ بقیہ جو حدیث کے اندر ہے، حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، تو اس میں نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے قبر پر ایمان لے کر آنا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ جلد 3 صفحہ 145 میں کہ قبر کے فتنے پر ایمان لانا اور قبر کے عذاب اور نعمتوں پر ایمان لانا۔ تو قبر پر ایمان جو ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک فتنۃ القبر اور دوسرا عذاب قبر اور نعیم قبر۔ اس کے بعد آخرت کے حوالے سے دوسرا الایمان بالبعث، اور تیسرا الایمان بالحساب۔ حساب 2 طرح کا ہے، مومنوں کا حساب اور کافروں کا حساب۔ مومنوں کا جو حساب ہے 2 طرح کا، ایک عرض ہے اور دوسرا مناقشہ ہے، یہ تفصیل آپ کے علم میں ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت و جہنم پر ایمان لانا یہ آخرت میں آ جاتا ہے۔ ایمان بالقدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانا پہلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان لانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر ایمان لانا۔ جی رسولوں پر ایمان لانا وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ان کے وجود پر ایمان لایا جائے، جن کے نام معلوم ہیں ان کے ناموں کے حوالے سے ان کی جو لے کر دین آئے ہیں ان میں ان کی تصدیق کی جائے، اور انہیں اپنے دور کے لیے قابل اتباع مانا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے قابل اتباع ماننا۔ أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله جی دلیلیں رہن دیں، تو احسان آ گیا، تو احسان کی خود ہی تعریف کر دی گئی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو احسان یہ ایمان سے اخص ہے، ایمان اسلام سے اخص ہے جب ان کو علیحدہ علیحدہ معنی میں لیا جائے۔ احسان کا لغوی معنی ہوتا ہے اتقان، احسان کا مطلب کیا ہے؟ اتقان۔ تو احسان کے 2 مرتبے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، پہلا مرتبہ طلب اور دوسرے کو علماء کہتے ہیں مرتبہ حرب۔ یہ جو وضاحت ہے یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح اصول ثلاثہ میں کی ہے۔ کون سی؟ پہلے کا نام مرتبہ طلب ہے اور دوسرے کا نام مرتبہ حرب ہے۔ مرتبہ طلب جو ہے یہ مرتبہ حرب اس سے افضل ہے۔ تو کیا مطلب ہے مرتبہ طلب کا؟ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں شوق کے ساتھ۔ تو گویا کہ عبادات محبت و رجا کے حودی خانی کے پیش نظر کی جائیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کیا ہے؟ عبادت وہ محبت و رجا کے ساتھ شوق کے ساتھ جو ہے وہ کی جائیں۔ تو اگر یہ درجے میں انسان عبادت نہ کرے، پہلا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے، محبت و رجا لے کر۔ اگر اس تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر عبادت الفرح کہتے ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ کیا ہے؟
تعبد اللہ کانا کا تراہ فعلم تکن تراہ فینہ یراکا۔ تو مراقبے کی اعلیٰ کیفیت کے اندر جو ہے یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جو مراقبے کی ادنا کیفیت ہے وہ احسان کا ادنا درجہ ہے۔ الاصل الثالث جو ہے مختصراً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس میں سب سے پہلی چیز جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو موضوع ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے الفصل، اس کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اس پہ غور و خوض کرتا ہے، تو وہ لازماً اس بات پہ پہنچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وہ آپ کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اگر آپ کی سیرت کے علاوہ کوئی معجزہ نہ ہوتا تو یہ سیرت ہی معجزے کے طور پر کافی تھی۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی غزوہ بدر کا حقیقی طور پہ مطالعہ کر لے، اسے اس دین کی حقانیت جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ہدایت الحبارہ جو ہے اس کے اندر ایک یہودی کے ساتھ مناظرہ ہے، اس میں بھی اسی طرز کی بات کی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم المغازی ہے فیہ علم الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت یہ دونوں کا علم ہے۔ اور بعض مستشرقین، اگر ہم تفصیل میں نہیں جاتے چونکہ وقت تھوڑا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان انصاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بننے کے اہل تھے، اسی لیے آپ کو جو ہے وہ رسالت سے نوازا گیا۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے کوئی سیرت کے حوالے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا گیا اور آپ نے جو ہے وہ 10 سال تک توحید کی دعوت دی، اور پھر جو ہے وہ عبادات کی اور ہجرت کا ذکر کیا گیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے دلیل کو ذکر کیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ہر خیر آپ نے بتلا دی ہے اور ہر شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے اور اس میں بدعت حسنہ کے نام پر کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ خیر جو آپ نے بتلائی وہ توحید ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے، جو چیز اللہ کو محبوب ہے، جس پہ چل کے انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، وہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ شرک سے ڈرایا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جب ہر خیر بتلا دی ہے اور ہر شر سے منع کر دیا ہے کہ ہم خیر کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور شر سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی دنیا کی سعادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے یہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور اس کا جو بڑا مظہر ہے اس وقت جو ہے وہ یورپ کی جو زندگی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ان کی تاریخ پڑھ کے انسان کو پھر سے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہی انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی استوار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ دل کی سختی اس سے دور ہوتی ہے، اور انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر رقت پیدا ہو تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں اولہم نوح، سب سے پہلے رسول نوح ہیں، اور آخری جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انسان کو آگاہی ہونی چاہیے، اور جو ہمارے برصغیر کے ماحول کے اندر جو ہے
وہ جھوٹی نبوت کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کا آخر میں قول دیا ہے کہ والدلیل قولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرماتے ہیں طاغوت وہ ہے ما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او مطاع، ہر امام اور ہر معبود جس کی وجہ سے انسان شریعت کے دائرے کو پار کر جائے تو وہ طاغوت ہے۔ اور طواغیت کہتے ہیں بہت سارے ہیں، ورؤوسہم خمسہ، ابلیس لعنہ اللہ، ومن عبد وہو راز، ومن ادعى شيئا من علم الغیب، ومن دعا الناس الى عبادت نفسہ، ومن حکم بغیر ما انزل اللہ۔ تو اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو ملک کا قانون بنانا، دستور بنانا، عدالتی نظام اس پہ بنانا، یہ کفر ہے، اور یہ انسان کے اسلام کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ان قوانین کی نفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایمان کا تقاضا ہے، بھرپور انداز سے انسان کی نفرت ہونی چاہیے، اور جو عدالتیں ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فیصلے نہ لے کر جائے۔ اگرچہ علماء نے اضطرار کی حالت میں ان عدالتوں میں اپنے معاملات کو لے جانے کی اجازت دی ہے، لیکن بنیادی حکم یہی ہے کہ انسان اپنا نقصان اگر برداشت کر سکتا ہے کر لے، اور اللہ کی شریعت کے خلاف جو ہے اس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ ایک بڑی کمی ہے، شیخ صاحب تشریف لاتے تو دلوں کے ایمان کی حالت اور ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں آبائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اس مجلس کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرما دے، اس دورے کے جو منتظمین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح سے نواز دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني،